بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے پیج نمبر 179 سورۃ الانفال، آغاز ہوگا 17 آیت سے۔ گزشتہ سے پیوستہ جنگ بدر کی حالات چل رہے ہیں، تو قصہ تو خیر تفصیل سے کتابوں میں ہے، جانتے بھی ہیں، تو ہم کلمات قرآنیہ اس کے معنی مفہوم سمجھتے ہوئے گزریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ ظاہر ہے کہ جنگ بدر کے بعد مدینہ میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے صحابہ کرام سے کتنے مشرکین کو قتل کیا نا۔ فلم تقتلوہم، لم آیا نا، مطلب تم نے انہیں قتل نہیں کیا، جبکہ قتل انہوں نے کیا، مگر اس بات کیسے ہوگا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ تو ابھی اس میں صحابہ نے مشرکین کو قتل کیا، یہ اس بات مطلب نیزہ مارا، تلوار ماری، کوشش کی، لیکن اس کام کو، اس فعل کو انجام تک کس نے؟ اللہ نے پہنچایا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ یعنی یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا، قتل تو تم نے حقیقت میں تم نے قتل نہیں کیا، ظاہر میں تم نے قتل کیا، لیکن کامیاب اللہ نے کرایا۔ اور یہی ہر چیز کا معاملہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے۔ اب رسول سے کہا جا رہا ہے وما رمیت، تم نے نہیں پھینکا۔ ابھی تو ہم رسول کے لیے ترجمہ کریں گے آپ تم، ہے نا، آپ نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا تھا۔ اب دیکھو ثابت ہو نا، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکا تو وہ اصل میں آپ نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا۔ تو کیا ہوا کہ پھینکنے کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا، لیکن اسے انجام تک پہنچانا، مشرکین کے چہروں پر جا کر لگنا، یہ اللہ نے کیا۔ تو ثابت ہوا نا کہ اس بات ظاہری اور تکمیل اللہ نے کی۔ اب کیا پھینکا؟ رم یہ کہتے ہیں پھینکنے کو، رم یہ کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ فوراً ذہن چلا جائے گا مینا میں، اسے کہتے ہیں رم یہ جمرہ، ہے نا، اور طریق الی الجمرات وہ اور چیز ہے۔ وہ جمرہ پتھر، یا پتھر کے لیے بالحجارہ، ترمیم بحجارۃ، اور حصا، تو وہ اصل میں شرعاً جمرہ کہیں گے جہاں پر ہم پتھر مارتے ہیں۔ تو جمرہ اولا، وسطیٰ، جمرہ قبا، تو وہاں پتھر کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سنسار، رمی جیمار، وہ اور چیزیں۔ یہاں رم یہ بس پھینکا۔ کیا پھینکا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے عمل سے ثابت ہے، آپ نے مٹی ہاتھ میں لی اور پھینکی تھی۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو عمل حدیث سے ثابت ہوا۔ تو اس مٹی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو ظاہر ہے کہ دشمن کتنے دور ہوں گے نا، کہاں ہوں گے، ان کی آنکھوں تک پہنچانا اللہ نے پہنچا دیا، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے۔ تو گزشتہ فرشتوں کا اترنا اور اللہ کی جو ہے ان کے دل میں رعب ڈالنا مشرکین کے، اور مٹی کا پہنچنا، یہ سارے کیا ہے؟ کامیابی کے آثار، تاکہ صحابہ کرام مطمئن رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور کوشش سے یہ انہیں کیا فتح حاصل ہوئی۔ اب وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اسے سمجھنا ہے صاحب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے پہلی دفعہ آیا ہے بلا کے ساتھ حسنہ، بلا آپ جانتے ہیں بلا یعنی مصیبت، تو یہاں کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ مومنین کو آزمائے۔ یہ اچھی بلا کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ، لوگ کہتے ہیں،
علماء شیوخ نہیں کہتے. بدعت حسنہ اگر ہے مان لیں تو پھر ایک صاحب نے ہم سے پوچھا بدعت حسنہ, میں نے کہا پھر شرک حسنہ, یہی ہونا چاہیے نا. تو ایسی کوئی بات نہیں, لیکن یہاں ہمیں سمجھنا ہے یہ بلا حسنہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک 155 سورہ بقرہ کی بلا کے معنی کیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یعنی نقص, موت, یہ کھیتی کا جھلسنا, یہ ہے بلا. یہ پہلے بیان کر چکا ہوں. تو بلا تو ایک مصیبت ہوتی ہے نا بھائی, کسی کے گھر میں موت واقع ہو گئی کسی کی, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلاءً حسنہ. اچھا ایک جگہ اور دیکھیے, جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, یعنی 2 دفعہ مرحلہ پیش آیا ہے نا کہ بچوں کو قتل کرتے تھے, عورتوں کو چھوڑتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, یہ ہے بلا, بلاء من ربکم عظیم. 2 دفعہ ہے, ایک جگہ یقتلون, ایک جگہ یقتلون ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, وہاں پر بھی بلاء عظیم. اور یہاں کہا گیا بلاء حسنہ, یا یوں کہیں ترجمہ بلاء حسن. تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ اگر ہم نے ترجمہ کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا مومنین کو اچھی بلا سے, تو یہ اچھی بلا کیا ہوتا ہے پھر؟ اچھی بلا تو اچھی نہیں ہے نا, بلا تو مصیبت ہے. تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے سورہ یوسف میں بتلایا تھا کہ نحن نقص علیک احسن القصص. تو جنہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ بہترین قصہ, غلط. بہترین قصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا بیان کیا گیا؟ زلیخا کا عاشقانہ رویہ ہے نا, اور یوسف السلام کے بھائیوں کی دشمنی. تو احسن القصص کے معنی کیا بھائی؟ قصہ. قصص کے معنی قصہ نہیں, قصے کو بولتے ہیں قصہ. تو وہاں قصہ نہیں کہا. اچھا قصے کی جمع قصص. اگر ہوتا کہ نحن نقص علیک احسن القصص تو گرامر سے غلط, کیونکہ وہاں صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, قصص ہے. تو قصص کے معنی کیا؟ مصدر کے, جیسے کھانا کسی چیز کا نام ہے اور ایک کھانے کا عمل, فرق ہے نا. تو وہاں قصص کے معنی انداز بیان. ہم تم کو اے رسول یہ جو تلاوت سے قصہ بیان کر رہے ہیں یوسف کا اور زلیخا کا, وہ بہترین انداز میں پیش کر رہے ہیں. دیکھو کہ ترجمہ ہو گیا نا. لیکن آپ کہیں کہ بہترین قصہ, تو سوال کرنے والا کرے گا کہ یہ بہترین قصہ کیسے ہوا؟ ایسے ہی یہاں پر ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آزمایا اچھی بلا سے, نہیں, ہم نے اچھی طرح سے ان کی آزمائش کی. تو فرق ہوا نا, تو فرق ہے اچھی آزمائش اور اچھے طریقے سے. اب بتائیے اچھے طریقے سے آزمائش ہوئی کہ نہیں؟ یقین ہوا کہ نہیں؟ آئے تھے قافلہ حاصل کرنے تجارت کا, اور صرف 8 تلواریں تھیں, اور سامنے ادھر 300 تو ادھر 1000. تو پھر بھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی. بتائیے اچھی طرح آزمائش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اچھی طرح آزمائش ہوئی. یہاں پر یہ خیال رکھنا. تو ہم اسی طریقے سے چلیں گے. تو اب بعضوں نے اب ترجمہ مختلف کیا ہے, آپ جو بھی ترجمہ اختیار کریں, لیکن اچھی بلا کا ترجمہ نہ کریں. مثال کے طور پر ایک صاحب نے ترجمہ کیا ہے مومنین کو ایک بہترین آزمائش. بالکل صحیح ہے, بہترین آزمائش سے کامیابی عطا کی. ایک صاحب ترجمہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لیں. یہ بھی صحیح ہے ترجمہ, لیکن خیال رہے کہ اچھی آزمائش نہیں, اچھی طرح, بس اتنا خیال رہے. تو کافی ہے اتنے 2 ترجمے. چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور صفت علم, یہ جو کچھ بھی ہوا علم کی بنیاد پر. صحابہ تو گھبرا رہے تھے کہ ہمیں تو 2 میں سے 1 ملا ہے, مگر ہم تو تجارتی چاہتے ہیں قافلہ. یہ سب اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہو چکا تھا, اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو کیا معاف کریں. اب ہم دوسری
آیت پیش کرتے ہیں, سنیے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. ذالکم کیا؟ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. اب ذالکم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کسی نے بھی جمع کا ترجمہ نہیں کیا. یہ اچھی طرح آزمانا, یہ بات, یہ کیا ہے, یہ ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ اچھی طرح سے آزمائش تم کامیاب ہوئے اس لیے کہ اللہ تعالی کافرین کی مکر کو ہے نا قید رسوا کرنے والا. واضح ہوا؟ تو یہاں یہ گرامر یاد رکھیں, ذالکم, تو اطمینان سے سمجھ میں آئے گا. اس کا ترجمہ کریں گے ذالک, یہ بات ہے. اب یہاں موہن, تو سنیے موہن کیا مطلب؟ موہن یعنی بودا. وہ جو ہے نا مکڑی کی جال, تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, ہے نا. مکڑی کی جالا کیا کہا گیا ہے اسے؟ کمزور ہے نا, قرآن شریف میں ہے. ہم ترجمہ کرتے کمزور ہے. اب سنیے, من هو شر مکانا واضعف جندا. لشکر میں کمزور کون ہے؟ کس کا ترجمہ؟ اضعف. تو ابھی دو لفظ ہوئے کلام پاک میں, وہن یہینو کمزور, اور ضعف یضعف یا ضعیف یا ضعف کمزور. مگر قرآن نے استعمال کہاں کیا ہے یہ سمجھنا ہے ہمیں بس, علوم قرآن. اب کیسے ترجمہ کمزور, لیکن فرق ہے. اوہن کسے کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ سخت. اردو میں ترجمہ کر دیا میں نے. کس کے مقابلے میں؟ سخت کے مقابلے میں. عربی میں آپ کو یاد رہے شدہ. اب دیکھو مکڑی کا جالا لو اور چڑیا کا جالا لو. چڑیا کا جالا کمزور نہیں ہوتا ہے. چڑیا یا جو گھونسلہ بنا, ہمارے یہاں گھونسلہ بن کہتے ہیں نا, کتنا مضبوط ہوتا ہے کبوتر کا. تو یہ شدت کے مقابلے میں یا سخت کے مقابلے میں. ضعیف کسے کہیں گے؟ ضعیف جب کہا جاتا ہے, ہم ضعیف ہیں, ہم بے بس ہیں. کس کے مقابلے میں؟ قوت کے مقابلے میں. لا حول ولا قوت, ہم ضعیف ہیں. تو یاد رکھیں کہ اضعف قوت کے مقابلے میں. باقی ترجمہ کیا کریں گے؟ کمزور نا جی. تو یہ خیال رکھے گا. اب آگے چلتے ہیں. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ فتح کا لفظ آ گیا. اگر تم فتح چاہتے ہو, اب یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے نہیں. آ گئی فتح. اب اسے سمجھنا ہے. فوراً ذہن جاتا ہے کہ صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے. نہیں, اگر تم فتح چاہتے ہو تو آ گئی فتح. اب اگر تم باز آ گئے تو ٹھیک ہے, اگر باز نہیں آئے تو ہم بھی لوٹیں گے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مشرکین سے. اب دیکھو آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی گہرائی میں جانا ہے. جب ابو جہل لشکر لے کر نکلا تھا تو اس نے کیا کہا تھا مطاف میں کہ اے اللہ, بے رحمی یعنی قاتل رحم جو کرتے ہیں, جو ظالم ہیں, انہیں تو شکست دے. نام نہیں لیا اس نے کسی کا. اور جو حق پر ہے انہیں فتح دے. چونکہ مسلمان بیٹا باپ سے الگ, باپ بھائی بہن الگ, تو انہیں قاتل رحم سمجھتے تھے. تو انہوں نے دعا کی, تو تم نے ہی دعا کی نا, آ گئی فتح. فتح کس کے حق میں؟ حق. تو انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی کہ جو مجرم ہیں انہیں شکست دے, جو حق پر ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب فتح آ گئی, اب بھی باز آ جاؤ. جنگ بدر میں تمہیں جو شکست ملی, باز آ جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم لوٹے
مطلب پھر جنگ کے لیے لوٹے، ہم پھر لوٹیں گے، تمہیں شکست دے دیں گے. اگر تم نے کفر کیا پھر ہم تمہیں جنگ کا موقع دیں گے، پھر وہی حالت ہوگی. اور تمہارا جو جمعیت ہے، جتھا، فئتکم، تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگرچہ کہ کثرت. اور یہ سن لو، جس طریقے سے جنگ بدر میں اللہ مومنین کے ساتھ تھا تو ہمیشہ مومنین کے ساتھ رہے گا اور ہے. یہ اور بات ہے کہ مومنین کے درس کے لیے، جیسے کہ جنگ احد میں ہوا تھا، تو چونکہ انہیں عبرت کے لیے، شکست بھی ہوتی ہے تو عبرت کے لیے، کامیابی ہوتی ہے تو بھی عبرت کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. چونکہ جنگ کا مسئلہ تھا نا، ایک ہی بس، یہاں کوئی نماز نہیں ہے کہ بھائی وہ رسول ہو، یہ بھی ہم بتا چکے ہیں پہلے. ولا تولوا عنہ، اور رسول کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، چونکہ اللہ کا حکم ہے نا جو رسول پہنچا رہے ہیں، اس لیے عنہ آیا مفرد. اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کے کہ یہ تو اللہ کا بھی نام ہے، رسول کا بھی نام ہے، تو دو ہونا چاہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہی رسول کہے گا. یہ گرامر کی بات ہو رہی. لیکن دوسرا گرامر تھوڑی توجہ دیں. ولا تولوا عنہ، اس سے روگردانی مت کرو. تم سن رہے ہو، جبکہ تم سن رہے ہو، یعنی سن رہے ہو، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، احکام نازل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تم نہیں سنتے ہو، نہیں، سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو، رسول جو کہے اس کی اطاعت کرو. البتہ یہاں ایک میں آپ کو گرامر بتاؤں گا یہاں، یہ ولا تولوا پر، کیونکہ پھر دوبارہ آ رہا ہے اور یہ متعدد بار آیا ہے. مگر یہ اتنا آسان بھی نہیں اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ساتھ میں رہیں، پھر میں بتاؤں گا. دیکھیے، ایک تو ہے سورہ بقرہ 130 پر، وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. یرغب، ہم نام رکھتے ہیں مرغوب، یعنی رغبت، اردو لفظ ہے، عربی بھی لفظ ہے، قرآن شریف میں ہے. تو کیا مطلب؟ مطلوب، چاہت والا، جیسے محبوب تو مرغوب. لیکن یہ جب ان آتا ہے نا تو غیر مرغوب. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ جو ملت ابراہیم کو پسند کرے وہ نہیں، ان کی وجہ سے جو پسند نہیں کرتا وہ کون ہے؟ خود ہی بیوقوف بنا ہوا ہے. اچھا، نکاح کے مجلس میں بھی قاضی صاحب پڑھتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن رغب ان سنتی. تو یہ ان کیا کرتا ہے؟ رغبت کو غیر رغبت والا بنا دیتا ہے. ایسی یہ ہے، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب دیکھیے، 2 صفحے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ یتولی الصالحین، اللہ یتولی الصالحین. تو تولا کے معنی ولایت، حمایت، یہ تولا کے معنی ہوتے ہیں. تو یہ عکس معنی کیسے ہو گئے؟ ان کی وجہ سے. بس اتنا ذہن میں رکھیں. بقیہ آئندہ آیت میں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی مزید 1-2 دفعے آئے گا. یہ میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ کچھ گرامر جو ایسے ہیں نا، محنت کریں گے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال اتنا ذہن میں رکھیے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں تھے. یہ کون تھے؟ یہ کیسا سننا؟ مطلب دل سے نہیں سنتے تھے، بصارت سے نہیں سنتے تھے. سب سنتے تھے، کفار بھی آتے تھے قرآن شریف سننے کے لیے. ایسا سننا نہیں، بلکہ سنو، غور سے سنو، عمل کرنے کے لیے سنو. آج بھی سنتے ہیں لوگ، مشرکین بھی مطالعہ کرتے ہیں، مگر وہ سننا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا، وہ سنتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے تھے، لہذا تم ایسا مت بنو، بلکہ بصیرت سے سنو. اب ان کی مثال دی جا رہی ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین دواب
اب دابتن اصل میں کہتے ہیں جو چرتے ہیں نا جانور انہیں، لیکن دابتوں کے معنی کیا؟ زمین پر چلنے والا. تو زمین پر چلنے والے میں چرنے والا بھی ہے اور کھانے والا بھی ہے. تو انسان، جانور سب. تو بدترین کون ہے اللہ کے نزدیک؟ وہ سم اور بک، جانتے ہیں آپ، بہرا اور گونگا، جو سمجھتے نہیں. الذین لا یعقلون. اب کیا نہیں سمجھتے؟ آیات نازل ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھ رہے ہیں عقل والے. تو یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. ایک جگہ کہا گیا کہ اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں. چوپاؤں کو بالکل مختصر سا شعور دیا گیا ہے، لیکن انسان کو کامل، اس کے باوجود بھی چوپاؤں سے بھی غیر گزرا کام کریں، بل ہم اضل. تو وہی بات یہاں ایک دوسرے انداز میں کہی جا رہی ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اب یہاں پھر تولو آیا. اب اشکال ہوگا آپ کو. اگر اللہ ان میں بھلائی جانتا، بھلائی کا مادہ، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ انہیں سنا تھا. مطلب سن تو رہے ہیں، وعلیکم السلام، لیکن دل سے نہیں سن رہے ہیں. کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی تڑپ، کوئی جستجو اللہ جانتے ہی نہیں ان میں. ظاہر ہے کہ اللہ سمیع علیم ہے تو ضرور سنا تھا، لیکن ان کی کیفیت ایسی ہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ انہیں سنا بھی دے دل سے، لَتَوَلَّوْا، وہ روگردانی کریں گے. اب یہاں ان نہیں ہے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ پھیریں گے اعراض کرتے ہوئے. اب کیا ہوا؟ ہم نے کہا تھا نا تھوڑا انتظار کیجئے. تو اوپر جو ہے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اس سے روگردانی مت کرو، یہاں محذوف ہے. اور رغیب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے محذوف کا، سب ظاہر ہے. فمن رغیب عن سنتی ومن یرغب عن ملت ابراہیم، تو یہاں محذوف ہے. ایک جگہ آپ پڑھیں گے تو پھر دوسری دفعہ آئے گا تو بتائیں گے تولیتم، تم نے حکمرانی کی. دیکھو اس کا ترجمہ، چونکہ وہاں ان نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن یہاں محذوف ہے. مطلب یوں کہا جا رہا ہے کہ لَتَوَلَّوْا عَنْهُ، اگر ہم انہیں سنا دیتے تو اس بات سے انکار کرتے. اور کیسا؟ بے رخی کرتے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے ایمان والو، استجیبوا للہ، مطلب اللہ تعالیٰ جو حکم دیں اسے سنو. یہ ہے استجیبوا، جواب دو. جواب کب دیں گے؟ جب اس کا سنا جواب دو. اللہ کو اور اس کے رسول کو جب تمہیں بلائیں، جب تمہیں زندگی دینا ہے، لما یحییکم، ظاہر ہے کہ دعوت دی تھی جنگ کے لیے. اس کے بعد بھی کبھی بھی آواز دیں کہ جنگ، تو یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے، زندگی ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اور سنو کہ اللہ تعالی حائل ہوتے ہیں مرء یعنی انسان اور اس کے دل کے درمیان. اب اسے سمجھنا ہے، یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اور تم ڈرتے ہو جنگ سے، اسی کی طرف تو جانا ہے، آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے. اب یہ یحول کیا چیز ہے؟ یحول گزشتہ مختصر ہوا تھا حال، یحول حولان ہے نا، حال. اب ایسے آیتوں پر فرقے بن جاتے ہیں، اور ہمارے یعنی اچھے اچھے علماء بھی بھگ جاتے ہیں اس میں. یہ بڑا مسئلہ ہے. حال یحول، آپ نے پڑھا ہوگا حلول. اللہ تعالی یحول یعنی کیا مطلب؟ کہ انسان اور اس کے دل میں حائل ہوتے ہیں. اب میں جو ترجمہ کر رہا ہوں حائل، یہ صحیح ہے، یعنی انسان کو اللہ توفیق دے نہ دے. کہتے ہیں نا اللہم ثبت قلبی علی دینک، ہے نا. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ دل میں اور انسان کے درمیان اللہ حائل، یعنی حق کے تصرف اللہ کو ہے. تو اللہ جسے چاہے ہدایت دیں. تو ہمارے قلب میں داخل ہوئے نا،
داخلی سے مطلب حائل ہوئے اور اس نے توفیق دی، یہ اس کا مطلب ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کبھی حلول، عقیدہ حلول. اللہ کی کوئی بھی صفت انسان کے درمیان حلول نہیں کرتی، یاد رکھنا. اور اسی بنیاد پر، اسی مسئلے پر شرک کی راہیں کھلی. دیکھیے آپ جو غیر مسلم ہیں، مورتی والے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی پیدا کرنے والا ایک کون؟ اللہ. پھر یہ مورتی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں حلول کر گئی. اب انہیں کیسے سمجھائیں؟ یہ تو عیب ہوا نا. لہذا دیکھو بندر میں، ان کے نزدیک بندر میں حلول کر گیا، ہاتھی میں حلول کر گیا، پتھر میں حلول کر گیا. بہت برا عقیدہ، گندا عقیدہ ہے. اچھا کافی سمجھانے کی کوشش کی مگر وہی توفیق نہیں. اللہ ضرور سناتا مگر نہیں، توفیق نہیں. کہ بندر میں وہ آ گیا تو بندر تو غلط حرکتیں کرتا ہے، بندر تو ہم بستری کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے. یہ صفاتیں ان کی بتا دی گئی. تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حرکتیں مناسب ہیں؟ غیر مناسب ہیں. تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز میں حلول کرتا ہے تو ویسے ہی کرنے لگتا ہے. آج تک نعوذ باللہ. اب یہ کیا ہوا؟ یعنی ایسا انہوں نے گمراہ کرنے کے لیے بنائے ہیں تو اسی سے فرقے بن گئے. لیکن افسوس ان پر نہیں ہے، یہ تو خیر مشرک ہیں، ان کو سمجھانا تو ہمارے بس کی بات نہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اچھا یقین مانیے کہ یہ بھی سنتے ہیں، اگر آپ اسلوب سے انہیں سمجھائیں نا تو یہ بھی سنتے ہیں اور آپ محنت کریں. لیکن وہ نفرت لے کر محنت کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. چونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے، ہمارے یہاں تو کام کرتے ہیں نا ساتھ میں، تو پڑھا لکھا تھا تو میں نے کہا کچھ بات کہیں، اس سے کچھ کریں. تو وہ معترف ہو گیا. اب ایمان لائنے لائے اس کا ذمہ دار ہے. تو نرمی سے بات کی، کھاتے پیتے تھے ساتھ میں. نے کہا یہ سب مر جائیں گے تو زندہ ہونا ہے، پھر اس کے پاس جانا ہے. تو بولتے وہ کیسے؟ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بارش کا موسم، ہریالی، بارش ختم، جانور اور ہم رونتے ہیں گھاس کو، دانے بھی اس کے مرجھا جاتے ہیں، پتہ نہیں رل مل جاتے ہیں. پھر پانی برستا ہے تو کمپلیں نکلتی ہیں، زندگی آتی ہے. بولے اسی طریقے سے انسان مر جائے گا. اور یہ قرآن کی مثال، آیت بتا رہا ہوں میں، اپنی طرف سے نہیں، قرآن کی آیت ہے یہ. تو جب اسی طریقے سے جب قبرستان میں جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، جب سور ہو کے جائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے. یقین مانی اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ وہ غور فکر کرتے رہا. پھر جاتے ہو کہتا ہے آپ نے بات بڑے پتے کی بتائی، ہاں میرا نام لے کے کام ہو گیا. اب اسے چاہے کہ اس بات کو آگے چلائے. تو بات چل رہی تھی حلول کی. ہمارے ہاں آپ تصوف میں جائیں، اب میں نام نہیں لوں گا چونکہ میں بھی ان کے علم کا معترف ہوں. یہاں پر کبھی ان کا فنکشن رہا تو میں جاتا ہوں. بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اتنے ماہر ہیں اور مسلمانوں کے لیڈر بھی ہیں اور سیاست میں بھی بہت ان کا واسطہ ہے. اور اس وقت میں بھی وہ کافی ان کے بیانات جو ہیں بہت. لیکن یہ بیماری ہے. اب یہ کیوں؟ اب کیا کیا جائے؟ یعنی ایسا شخص کوئی اور نہیں ہے جو حق بات کرتا ہو. قرآن شریف کی آیتوں پر ان کو عبور ہے کیا؟ اور ماشاء اللہ، اور ان سے تعلقات ہیں. ایسا نہیں کہ ایک مولوی ملا بس صرف کچھ پتہ ہی نہیں، بس درسگاہ میں رہے اور بیان دے، ایسے بھی نہیں ہے وہ. مگر یہاں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ میں خود معترف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے خواب میں شیطان آ جائے اور دل میں ٹھنڈک ہو جائے اور نور وہ بھر دے، اب وہ کون سا نور مجھے پتہ نہیں، تو وہ صبح اٹھتا ہے اور محسوس کرتا ہے. اب وہ اس کو توفیق نہیں ملی کیونکہ وہ شیطانی اثر ہوتا ہے. شیطان دکھاتا ہے، کبھی کبھی بزرگ کو دکھاتا ہے، کبھی کبھی سفید چادر والوں کو دکھاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر ایک کرم ہوا. اب ان سے لاکھ کہا جائے تو نہیں، ان کو تجربہ ہے نا، تو وہ اس کے قائل ہیں، ولایت کے، حلول کے، لیکن کیا دبے الفاظ میں. تو بہرحال نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ یحول بین المرء و قلبی کا مطلب کیا؟ تصرف. ثبت قلبی علی دینک.
اور بھی ہے جملہ آگے الا طاعتک. جی تو یہ بیان کرنا تھا. اور اب مزید سنیے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور بچو فتنہ سے، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ. ایسا نہ ہو کہ جو فتنے کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے جب مصیبت پہنچے گی تو لا صرف خاص لوگوں کو نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے کبھی سیلاب آتا ہے، سب بہتے ہیں. کبھی وہ سیلاب ہٹتا ہے کہ یہ تو ملا جی کا گھر ہے، نہیں، مسجدیں بھی جاتی ہیں، نیک لوگ، مشرک، مومن سب. تو اللہ کی جانب سے جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ سب اس میں غرق ہو جاتے ہیں. لہذا کوشش یہ کرو کہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرو. اب فتنے سے کیسے بچا جائے گا؟ جیسے کہ انبیاء کرام دعوت دیتے تھے نا، لوگوں کو بچاتے تھے، تو اللہ کی جانب سے اشارہ ہوتا تھا کہ آپ نکل جائیے. لیکن مومنین کے ساتھ تو یہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو تمہاری حفاظت کا انتظام کیا جائے گا. اور اگر اس میں آ گئے، پہنچ بھی گئے تو اس کا اجر ملے گا. جیسے کئی دفعے میں نے مثال دیا، بھائی دیکھیے ایک نابینا ہے، اب اس کا کیا قصور؟ وہ آزمائش میں ہے نا. چونکہ اس کو نابینا لوگوں کے درس کے لیے بنایا تاکہ آنکھوں والے اس کی قدر کریں کہ بھائی دیکھیے اس کے پاس آنکھیں نہیں، ہم بینا ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر دیں گے. اور یہ بھی دنیا سمجھنے میں آیا ہے، سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی قوت اس کی دوسرے اعضاء میں چلی جاتی ہے. چنانچہ ہمارے ساتھ بچے تھے، وہ اتنے فاسٹ، یعنی علم میں ہم سے آگے، تو وہ قوت ان کو دوسری جگہ ملتی ہے. چنانچہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور دو بچے نئے آئے تھے، کتاب ہاتھ میں دی، ایگزام اب کس میں، چونکہ جب اس مدرسے اس مدرسے میں جانا ہے تو ایگزام ہوتا ہے نا، تو بچے کتاب ہے کہ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ لقمہ دے رہے ہیں. کیا ہوا جی؟ یہ حقیقت ہے، بس یہ کہ اس کو صحیح رہبری ملے. تو یہ کہا جا رہا ہے مزید. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم یاد کرو، مطلب ہے کہ یہ مدینہ میں سورت نازل ہو رہی ہے، اور کہ جنگ کے میدان میں کیا ہوا جب تم قلیل تھے. ایک چیز، مستضعفون فی الارض، زمین میں بھی تم کمزور تھے، اس لیے کہ مکہ شہر چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، کچھ نہیں تھا. تخافون، تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تھا ہی نہیں، بھاگ کر آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، اور تو انصار نے انہیں اپنا بھائی بنا دیا، مگر یہ ڈر تھا. فآواکم، ٹھکانہ دیا، ٹھکانہ دیا، انصار نے قربانی پیش کی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر تمہاری تائید کی اپنی مدد سے. تائید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ جہاں جنگ بدر میں کامیابی ہوئی تو رعب چھا گیا سارے لوگوں پر. اس کے بعد رزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے روزی بھی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اب ہوا جو کچھ ہوا مدینہ میں کہ لوگوں نے اپنے کھیتی میں بھی حصہ دیا، مکانوں میں بھی حصہ دیا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں 3 بیویاں وہاں پر بھی حصہ دیا انہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا، اور بدر میں بھی تمہیں کامیابی دی، جبکہ ان کی حالت یہ تھی کہ خوف زدہ اندھیری میں مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچتے تھے چھپے چھپائے. تو اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. مطلب یہ ایسا کیوں نصیحتیں کی جا رہی ہیں؟ اختلاف ہوئے تھے 2، گزر چکا ہے نا. پہلے تو نکلنا، پھر ایک جنگ کرنا. تو آئندہ ایسا نہ ہو اور رسول کی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اب یہاں بھی توجہ دیں، اے ایمان والو. اب ترجمہ تو ہم کر دیں گے،
اللہ اس کے رسول اور آپس میں امانت کی خیانت مت کرو، یہ تو ترجمانی ہوئی، ہو گیا مفہوم. جانتے ہوئے یعنی تم جانتے ہو پھر بھی خیانت کرتے ہو. اب اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن ہم اس سے پہلے ہم ظاہر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ساتھ میں رہیے. اور خیانت مت کرو اللہ کی اور رسول کی. اب اس کے بعد لا نہیں ہے، نہیں ہے نا. ولا تخونوا اللہ والرسول. اب وہ اماناتکم تو وتخونوا اماناتکم ہوا نا. تو اب کیسے کریں گے؟ یہ عربی کی اسٹائل ہے. اردو کی اسٹائل بتاؤں؟ اردو میں بھی یہی ہے لیکن الٹا ہے. صبح 8 بجے آ جائیے، نہ سامعین آئے لا نہیں لگے گا، سامعین آئے نہ استاد آیا، نہ کدھر لگا. یہ فصیح اردو ہے. بھائی آپ نے فنکشن رکھا، پوچھا کون آئے، تو بولے لوگ آئے نہ کھلانے والے آئے، کھانے والے آئے نہ کھلانے والے آئے. تو الٹا ہو گیا نا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ کھانے والے آئے نہ کھلانے والے آئے، یہ پبلک اردو. بس یہ خیال رکھیں. تو یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آپ ترجمہ آپ کریں، مطلب ہے کہ لا پہلے لگا تو دوبارہ بھی یہاں ہے تو یوں ہے لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم، اس طریقے سے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ خیانت کون سی؟ جان بوجھ کر. تو تفصیل میں نہیں جا، بڑا قصہ ہے. وہ ابو لبابہ کا ہے کہ جب بنو قریظہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا، چونکہ ان کو تو حکم دیا تھا نا چلے جاؤ، تو انہوں نے کچھ اشارہ کیا تھا، اس دبے اشارے میں بتلا دیا تھا، راز فاش ہو گیا تھا. جی ہاں، ایسا اشارہ کیا تھا. تو آپ کتاب میں پڑھیں، یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے. ان کو صلح کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو ان سے پوچھا تھا کہ کیا کریں، ہم صلح کریں؟ تو بولے ہاں صلح کرو، لیکن ایسا اشارہ کر دیا، مطلب صلح کرو یا مت کرو تمہاری گردن کٹنی. تو یہ خیانت ہوئی، سمجھے نا. تو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا، مطلب انہیں معلوم ہوا، لیکن آخر میں ان کے ساتھ وہی سزا ہوئی. ان کو تو پکڑا گیا. قبول کرو نہیں تو پھر یہی ایک قبیلہ ہے قریظہ کا، کیونکہ بڑی خیانت کی جنگ خندق کے وقت میں، تو ان کی سزا یہی تھی. تو بہرحال اس میں ہم مختصر یہ کہ سبب اس کا ہوا تھا، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے. اب یہ لفظی سے رہتی ہے نا. انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ چونکہ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کی تحویل میں تھے، اس وجہ سے کہا. بعد میں انہوں نے جواب دیا کہ میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں. ایک اور جگہ اور بھی مکہ والوں کی طرف بھی ایک صاحب نے خط بھیجا تھا، وہ بھی ہے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے تو یقین ہے کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے، لیکن میرے اموال بچے وہاں تھے. تو اس قسم سے وہ تفصیل سے ہے. وہ بہرحال اتنا کافی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور یہ بھی جان لو، یہ خیانت، مال، بچے ہے نا، یہ جو اللہ نے تمہیں مال و اولاد دی ہے، یہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس بڑا اجر عظیم ہے. یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اعادہ کچھ لوگ نئے ہیں. فتنہ کے معنی کیا؟ آزمائش، ٹھیک ہے نا. اور بلا کے معنی آزمائش ابھی گزرا ہے. اور بلا ان حسنا. اور 155 میں سورہ بقرہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آزمائیں گے. تو فتنہ میں اور بلا میں فرق ہے. آپ غور کریں گے نا آیت پر تو معلوم ہو جائے گا. بہت آسان ہے. جہاں بلا کا ذکر ہے لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مار کر آزمائش. اور یہاں دے کر. فتنہ کسے کہیں گے؟ دے کر. چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اموال دیے، 12 لڑکے دیے، باغات دیے، بیویاں دیں، نعمتیں دیں، فیکٹریاں دیں، تو دے کر آزمائیں گے. تو اس کا نام کیا؟ فتنہ. انسان فتنہ میں پڑتا ہے نا، قوت ملتی ہے، بن جاتا ہے حاکم. تو یہ فرق ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مال اولاد تو آزمائش ہے. مال کی فکر کیوں کرتے؟ توکل کریں، اللہ پر چھوڑ دیں، چونکہ اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے. تو یہ اختلافات جو ہے نا، اسے کہتے ہیں کلمات قرآنیہ، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے.
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کو، تتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یا اللہ تعالیٰ سے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، تو بنائے گا تمہارے لیے فرقان ایک، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے سیئات کو مٹا دے گا اور مغفرت کرے گا۔ اور یہ سب کیوں؟ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تو پرہیزگاری اختیار کرو۔ جب پرہیزگاری سے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے، ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا۔ لیکن ایک عام مشہور ہو گیا کہ ڈرنا، جبکہ اس کے معنی ڈرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا، دوسروں کو بچانا، تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے سے بچاؤ، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے۔ لیکن کبھی کرنا بھی چاہیے، نہیں تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم کہیں گے یہ فرقان ہے، تورات فرقان ہے، یقیناً فرقان ہے، قرآن شریف فرقان ہے کہ آپ کو حق و باطل میں فرق کر کے بتاتا ہے۔ لیکن تمہارے لیے یہاں ہے کہ یجعل لکم فرقانا، مطلب ہے کہ ہم جو آیتیں سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے قلب میں حائل ہوگا اور تصرف کر دے گا، اور تمہارے سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا اور باطل کیا۔ یہ فرقانہ سے مراد ہے، ورنہ یہاں بھی کہیں گے کہ قرآن تو ہے ہی، یجعل لکم فرقانا، یعنی تمہیں حق و باطل سمجھنے کی توفیق عطا کرے گا۔ ایک چیز جی، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے سیئات مٹا دے گا۔ کفر کے معنی کفر کفر ہو، مٹا دینا۔ اب سیئات بھی آپ جان چکے ہیں، سیئات تو ذنوب سے چھوٹے ہیں نا، اس لیے کہ ذنوب کے بارے میں یہ کہا گیا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ہے نا، بھائی ذنوب کو تو اللہ ہی معاف کرے گا، اس کی سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن سیئات اس چھوٹی گناہ ہے، خطیئہ، سیئہ، خطا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ سیئہ ایسی چیز ہے کہ آپ توبہ نہ بھی کریں، کوئی نیکی کر لی تو معاف ہو گئی، لیکن یہ کہ اللہ کچھ سیئات ایسے ہمیں معلوم نہیں باقی رہ گئی ہیں تو یکفر عنکم سیئاتکم۔ اب سیئات بھی مٹا دیے، فرقان بھی آ گیا، پھر بھی وہ یغفر لکم۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو علم نہیں کہ وہ کیا حق تلفی کر رہا ہے، نہ کر رہا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے نا۔ کئی ایسے مسائل ہیں ہمارے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، عقیدتاً وہ خراب ہیں۔ اس کے پہلے لوگ خدا 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 کہتے تھے، ہر جگہ حاضر ہے ناظر ہے کہتے تھے، اب بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو ایسے کئی باتیں ہیں جو ہم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ وہ نادانستہ طور پر ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے، وہ یغفر لکم۔ لیکن معلوم ہونے کے بعد ضد کرنا، تو اس کا مطلب پھر ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیں گے۔ کئی چیزیں ہم بتاتے ہیں نا کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، تو اس کے بعد بھی ثابت ہو جائے کہ قرآن و حدیث سے غلط ہیں تو تسلیم کرنا چاہے، نہیں تو پھر اسے اللہ معاف کیسے کریں گے؟ وہ تو ضد میں عنید میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب وہ چال چل رہے تھے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اے رسول آپ کے ساتھ، کون؟ الذین کفروا، مطلب چال چل رہے تھے، تدبیر نہیں، تدبیر تو اللہ کے ساتھ ہے، واللہ خیر الماکرین۔ اب وہ کیا چال چل رہے تھے؟ لیثبتوک، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں قید کریں گے، جبکہ سجن کا سجن آیا ہے سورہ یوسف میں، قید کرنے کے لیے سجن کا ہے نا، بھائی زندان خانہ، جانتے ہیں نا زندان خانہ، قبرستان مردہ خانہ، اور جیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زندان خانہ، زندہ لوگ رہنے کے لیے۔ وہ نہیں ہے یہ، لیکن ترجمہ یہ کریں گے کہ آپ کو قید کریں، مطلب وہ مکر کر رہے تھے کہ لیثبتوک، آپ کو قید کریں گے۔ قید سے مراد کیا؟ جیل میں ڈالنا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، وہاں سجن کا ذکر ہے، وہاں ترجمہ کیا لوگوں نے زندان خانے میں تھے۔ ہمارے یہاں بھی دو قسم کی جیلیں ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے، بڑے سے بڑا لیڈر سمجھو قوم کا، منسٹر، پرائم منسٹر، تو اس کے گھر کا حصار کر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں لیثبتوک۔ یسجن نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیے تھے، دیکھو
یہ سمجھنا ہے لیثبتوک، آپ کو قید کر دیں، ترجمہ کچھ بھی کریں سمجھنا ہے. او یقتلوک، یہ ہے کہ آپ کو قتل کریں. دو چیزیں ابھی باتیں کر رہے ہیں دار الندوہ میں. او یخرجوک، یہ ہے کہ نکال دیں مکہ سے، اور گھیراؤ کیے تھے. تو وہ یہ مکر کر رہے تھے، اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا. ہوا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا کر نکل گئے. وہاں پر بھی ہے پھونک مارنے کا، وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے، سامنے سے نکل گئے. وہ انتظار میں کر رہے ہیں کہ کب نکلیں گے. تو قصہ جانتے ہیں آپ. تو یہ کیا ہو گیا؟ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ تدبیر ہوئی. چلیے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب ان پر آیتیں تلاوت ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا، کہتے سن لیا ہم نے. اچھا سن لیا آپ نے. پھر کہتے ہیں کہ لو نشا، اگر ہم چاہیں ہم بھی ایسا کہیں. حالانکہ ایسا کہہ سکتے ہیں، یعنی رسول نے آیات پڑھ کر سنائے تو سن لی. پھر کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، تو ہم بھی ایسا سنائیں گے. تو یہ نضر بن حارث تورات پڑھ کر آیا تھا، انجیل پڑھ کر آیا تھا، تو یہ بھی سن رہا تھا. اب جب سن رہا تھا تو اس کو فخر تھا، یہ کیا ہے، تو ایسا بھی ہم سنائیں گے. مگر کیا سنائے؟ کچھ بھی نہیں سنا سکتا ہو، ایک آیت نہیں سنا سکا. بس اس نے یہی کیا ہے کہ ناچنے والوں کو جمع کیا، بس یہی کیا ہے. تو یہ اس کے تعلق سے ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتا ہے تو یہ تو اساطیر سطر کی جمع لکھا ہوا، پہلوں کے قصے لکھے ہوئے ہیں، یہ اس نے کہا تھا. اور اس نے بڑی کوشش کی مگر ناکام رہا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ وہ دعا کی ایک شکل ہے. طواف میں کہتے تھے کہ ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ حق ہے تیری جانب سے. اچھا وہ بھی دعا ہے. وہ تو بدر میں جب نکلا تھا نا لشکر، تو انہوں نے یہ دعا کر کے نکلے تھے کہ آج تو فیصلہ کر دے، کاتے رحموں کو شکست دے اور حق کو فتح دے. تو وہ مل گئے حق کو فتح. یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حق ہے جو رسول پیش کرے، من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ایسا کر ہم پر پتھر برسا. یہ بھی ہمت کر گئے، پتھر برسا. او ائتنا بعذاب علیم. اب یہ ایتنا کیسے ہو گیا؟ یہ آتنا، ربنا آتنا. تو ورش نافی قرات پڑھیں گے تو حمزے کو ہٹا دیا انہوں نے، ایتنا. اب یہ تو ہے، کوئی حمزہ پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے. جیسے الان تو الان، یعنی ہم کو دردناک عذاب، اس کی ہمت کر رہے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حق پر ہیں تو پتھر برسا. پتھر نہیں برسا رہے تو اور کوئی شخص، وہ اور کوئی کیا کیفیت، اور کوئی عذاب تکلیف والا اس کے جواب میں. اب یہ جواب سنیے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دو باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والے نہیں، آپ ان میں موجود ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے نا، فضیلت ہوئی کہ نہیں. تو کئی ایسے آیت ہیں، لوگ سیرت پر بیان دیتے ہیں تو کتابیں تلاش کر کے، بھائی قرآن شریف میں ہر آپ کو کئی جگہ پہ ملے گی سیرت النبی، فضائل النبی. جی یعنی اس کے پہلے انبیاء تھے، انہیں حکم ہوا کہ نکل جائیے اور عذاب آیا، مگر آپ ان میں ہیں، عذاب نہیں آئے گا. یہ خاصیت آپ کی، رحمت للعالمین. اچھا دوسرا بھی بہت اہم ہے، استغفار. اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. کب؟
جب وہ استغفار کر رہے ہیں. اب وہ کون سا استغفار؟ بھائی مطاف میں جانا، بھائی جب ابرہہ وہ لے کر آیا تھا نا لشکر، تو مطاف میں انہوں نے دعا کی تھی نا، تو دعا کرنا، استغفار کرنا، عذاب ہٹ جاتا ہے. اب وہ مطاف میں جاتے تھے، اب وہ دعا ان کے الٹ ہوتی تھی، لیکن دعا تو کرتے تھے نا. تو بڑی ہے ایک تو خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ تو نہیں ہیں، لیکن آپ کا منصب ہم میں ہے، قرآن ہے، احادیث ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ امت پر پورے عذاب نہیں آتا، یہ خاصیت ابھی تک باقی ہے. اب رہا استغفار. تو استغفار کے بارے میں آپ کو بتاؤں، چونکہ آیت ہے اس لیے لوگوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے استغفار کے بارے میں، اور باقاعدہ مستقل بیان ہوتا ہے استغفار کا کہ استغفار جاری رکھو. حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت، دیکھیں جب انسان دعوت کا کام کرتا ہے تو بھی برکات اس پر نازل ہوتی ہیں. تو اسی طرح استغفار، چونکہ آج ہے استغفار کا، تو میں آپ کو پیش کروں. چونکہ ایسا ہے آج کل کون سی چیزیں غلط ہیں، کون سی، جیسے کہ درود، وہ ایک لکھی ہوئی درود، کون سی؟ درود تاج. تو ہم نے بتایا بھائی درود تاج حدیث میں کوئی نہیں ہے. تو بہت مشہور ہے سید الاستغفار، اس لیے میں نے آج اس کو اس کے ساتھ میں نے رکھا ہوں کہ سید الاستغفار بالکل صحیح ہے. تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. عربی میں بھی ہے، بخاری کی روایت ہے، سید الاستغفار، اور اس کے راوی ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ. اور یہ سید الاستغفار کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. عربی حروف بھی ہیں، اردو بھی ہیں. تو اس کے معنی کیا ہیں دیکھیے، چونکہ اسے سید الاستغفار کیوں کہا گیا. اس میں ایسے کلمات ہیں جو جامع ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یوں کہو کہ تو میرا رب ہے، تو رب کا اعتراف ہوا. تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا بھی اعتراف ہوا. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں. میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. دیکھو کیسے جامع الفاظ ہیں. الست بربکم قالوا بلی، لیکن اپنے وعدہ اور طاقت، میں تیرے حضور تیری جانب سے ملنے والی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ایسی اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. لہٰذا میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت کرنے والا نہیں. کیا بات ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کیونکہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخش دے گا یا عذاب دے گا، اس لیے مغفرت کی. یہ بہت اہم بات ہے. تو جس شخص نے کامل یقین کے ساتھ دن کے وقت کبھی بھی صبح شام یہ دعا پڑھے تو فضیلت ہے، وہ جنتی ہے، مطلب اس کے لیے بشارت دی گئی ہے. تو یہ ہے سید الاستغفار. بہرحال آج کے اس درس میں ہم نے آپ کو کئی چیزیں بتائیں، خاص کر فروق اللغہ. یہ اب تو آپ کے لیے عادت ہو گئی نا جو ہم بتاتے ہیں، تو اسے ذہن میں رکھے گا. اور قصے جو غزوہ بدر کا چل رہا ہے تو آئندہ بھی اسی طریقے سے چلے گا. ہم چونکہ اب اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں. ہم نے جو کچھ سنا سمجھا، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جو جی ہاں جی استغفر اللہ جی، اسی لیے بہت اہم ہے وہ. جی آیت نمبر 28 جو ہے، آیت نمبر 28 جی جو کافی مطلب ہے قرآن میں. جی جی تو دوسری جو اس کا وہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ صبر کرنے والوں کے لیے کہیں سمجھنا ہے. نہیں، صبر کے ساتھ بھی آیا ہے. شروع میں تو بتا دیں کہ ہم تمہیں اموالکم فتنہ، آزمائش. یہ حصہ ہاں دوسرا حصہ جو ہے نا، اور بے شک ان اللہ عنده اجر عظیم. یہ کیسا اس کو مسابقت کیسے؟ ہاں اس میں موافقت ایسی ہے کہ یہاں صبر اور چیز ہے کہ صبر کے ساتھ بھی آیا ہے کہ تم صبر تحمل سے کام لو تو اللہ کے پاس اجر ہے. لیکن یہاں صبر کی بات نہیں ہو رہی. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، اولاد کا ذکر ہے نا، تو اولاد، ہاں اولاد تمہارے لیے آج کل دیکھو اولاد کچھ آسان نہیں ہے. اولادیں ہماری نہیں سنتی ہیں یا اختلاف کرتی ہیں، تو
آپ اسے آزمائش سمجھیں اور صرف اولاد کی وجہ سے آپ غلط راہ پر نہ جائیں. اگر آپ سوچیں کہ نہیں، کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ چونکہ اولاد جو ہے مشرک ہے تو اولاد کی وجہ سے لوگ ایمان کو ترک کر کے ان کے ساتھ رہے، ایسا ہوا ہے. یا ہے کہ اولاد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. تو عموماً اولاد ہے یہ نعمتیں تمہیں ہماری آزمائش ہے، لیکن انہیں فوقیت نہ دے، بلکہ اصل اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اب یہ جب آپ مشرکین کو دعوت دیں گے نا، اس کی مثال میں دیتا ہوں. بڑا متاثر تھا، ہمارے سامنے مسجد تھی تو بولے کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، بس سب ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے تو 365. میں نے کہا پھر ایمان لے آؤ. نہیں وہ 2 بچے ہوئے ہیں ابھی اللہ نے وہ لڑکے دیا ہے. یہ دیکھو یہ اولاد فتنہ ہو گئی، مطلب اولاد فتنہ ہو گئی. تو مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ مال ہو اولاد ہو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اصل اجر کی نیت کہاں رہے گی؟ اجر اللہ کے پاس ہے، اور صبر کے ساتھ بھی آیا ہے. جی چلیے اور کچھ. جی یہ جو آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم، اس کو اوپر کی آیت سے ملائیں گے. ہاں جی، تو اس میں 2 چیز ہے، یعنی جو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ مشرکین اور کافروں کو بھی عذاب نہیں دے رہا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی جی. اور پھر جو دوسرا اس میں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ہاں تو یہ جو وہم ہاں یہاں پہ یہ کس کی طرف نسبت ہے؟ وہ کافروں کے مشرکین کی طرف یا مسلمان؟ سبوں کی طرف، سبوں کی طرف. کافر بھی وہاں مطاف میں جا کے دعا کرتے تھے نا، ایسا ہے. یہاں پہ یستغفرون جو ہے وہ لفظ استغفار خاص ہے یا دعا بھی؟ نہیں، دعا بھی اس میں آتی ہے، دونوں شامل ہیں. جی تو یعنی یہاں پہ یہ چیز سمجھنا ہے کہ مشرکین مکہ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جی، یعنی مشرکین کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے. ہاں بالکل صحیح. دعا قبول کرنے کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں، یاد رکھنا. دعا مظلوم کوئی بھی ہو، کافر بھی ہو، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کی دعا پہنچتی ہے. لہٰذا وہ چونکہ اعتراف تھا نا اللہ تعالیٰ کا، وہ جاتے تھے اور انہوں نے دعا بالکل صحیح کی تھی کہ حق بات کی فتح فرما، تو حق بات کی فتح فرمائے. بہت اچھا، تو واضح ہو گیا نا. جی اس لیے کہتے ہیں نا مظلوم کی آہ سے بچو، یہ مت دیکھو کہ وہ کافر ہے. جی کہیے. جی نہیں، کافر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، مگر کون سا اللہ ان کا؟ یحول بین المرء، وہ کہتے ہیں کہ حلول کر گیا. سمجھے نا؟ ابھی جو مورتی سے دعا مانگتے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ہاں سفارشی. چونکہ ہمارے یہاں ہمارے لینگویج میں الہ کہتے ہیں. ابھی آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھگوان بھی. ہمارے یہاں بھگوان وغیرہ کچھ نہیں، ہمارے نہیں بولتے. آپ نے نہیں سنا؟ بچپن سے ہمارے جو غیر مسلم ہے وہ الہ کہتے ہیں. الہ چی قسم، تو الہ کون ہوا؟ تو وہ اس میں حلول کر گیا، جبکہ وہ قسم کھاتے ہیں مورتی کی. سمجھے نا؟ بہت اچھا آپ نے سوال. چلے سبحان اللہ.